الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، تو ہم صحیح بخاری کی دوسری حدیث پڑھ رہے تھے اور ہم اس دوسری حدیث کے اندر جو روات ہیں ان پر کلام کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہم حدیث میں وارد مشکل الفاظ اور جو غریب الفاظ ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی۔ الوحی اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اسی طرح سے شریعت کے اصطلاح میں وحی کسے کہتے ہیں، اس کو ہم پہلی حدیث کے شروع میں بتا چکے ہیں، یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں۔ الاعلام فی خفاء یعنی مخفی طور پر کسی چیز کی خبر دینا، یہ لغت میں کہتے ہیں وحی کو۔ اور شرعاً میں نے وہاں پر بھی علماء کی کچھ تعریفات بیان کی تھی، یہاں پر بھی ایک تعریف ہے امام قسطلانی رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اعلام اللہ تعالی انبیاءہ الشیء اما بکتاب او برسالۃ ملک او منام او الہام، کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں اور رسولوں پر براہ راست نبیوں اور رسولوں کو براہ راست کسی مخفی چیز سے آگاہ کر دے، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کتاب نازل کر کے، یا فرشتہ بھیج کر کے، یا خواب کے ذریعہ سے، یا دل میں بات ڈال کر کے، دل میں اس چیز کی بات ڈال کر کے، اس چیز کو ڈال کر کے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسولوں کو کسی چیز سے آگاہ کر دے مخفی طور پر، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں وحی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث میں ایک لفظ ہے سلسلۃ الجرس، فقال كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس۔ سلسلۃ کے معنی ہوتے ہیں لغوی معنی صوت وقوع الحدید بعضه على بعض، یعنی لوہے کے آپس میں ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، لوہے کے آپس میں بعض حدید کا لوہے کے بعض حصے کا بعض پر ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہر اس آواز کو، اس کا اطلاق ہر اس آواز پر کیا جانے لگا جس سے کہ ٹنٹنانے کی آواز آئے، یعنی ٹن 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 کی جس سے آواز آئے، جس سے ٹکرانے کی آواز آئے، چاہے لوہا ہو یا کسی اور چیز سے، اس کو کہا جانے لگا سلسلہ۔ اور یہاں پر سلسلۃ الجرس ہے۔ الجرس جانتے ہیں وہ گھنٹی جو جانوروں کے گلے میں یا سر میں، یعنی اس کے گردن میں جو لٹکایا جاتا ہے، اس گھنٹی کو اس کو جرس کہتے ہیں، جس کو جلجل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد جو مشکل لفظ ہے اس میں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي۔ یفصم اس کو مجہول کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی مجہول پڑھا گیا ہے، اور اسی طرح سے معروف بھی فَيَفْصِمُ عَنِّي۔ اور فصم کا لغوی معنی ہوتا ہے القطع، کسی چیز کا کٹ جانا۔ اور یہاں پر جو حدیث میں مراد فَيَفْصِمُ عَنِّي یعنی یقلع ویتجلی ما یغشانی، مجھ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، یعنی وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ مجھ سے دور ہو جاتی، وہ مجھ سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ تو اور لغوی معنی ہے القطع کی، فصم کے معنی کٹ جانا۔ اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ فصم جو فا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے فصم، اور ایک ہوتا ہے قسم، قاف صاد میم، اور ایک ہوتا ہے فا صاد میم۔ تو فا کے ساتھ یعنی فصم جو ہے القطع بلا ابانہ، یعنی کوئی چیز کٹ جائے لیکن اس سے الگ نہ ہو، جدا نہ ہو۔ اور ایک ہوتا القطع بإبانۃ، بالکل اس سے اس کا تعلق کٹ جائے، اس سے جدا ہو جائے، تو اس کو قسم کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی حکمت ذکر کیا، اب میں ذکر کریں گے اس کو انشاءاللہ کہ فصم اور قسم میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ہے جو وقد وعیت عنہ ما قال، وعیت وعا یعی وعین کے معنی ہوتا ہے یاد کر لینا، سمجھ لینا، محفوظ کر لینا، یعنی وقد وعیت عنہ ما قال، فرشتے سے میں یاد کر لیتا تھا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا تھا، ما قال القول الذی جاء به، جو قول لے کر کے وہ آتے تھے، جو بات لے کر کے آتے تھے وحی، اس کو میں محفوظ کر لیتا تھا۔ اس کے بعد ہے یتمثل، ایک لفظ آیا ہوا ہے یتمثل، واحیانا یتمثل لی الملک۔ تو یتمثل یہ مثل سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے یتصور، یعنی صورت اختیار کرنا، شکل اختیار کرنا۔ فیتمثل لی الملک یعنی فرشتہ
میرے لیے آدمی کی شکل اختیار کرتا تھا، آدمی کی صورت اختیار کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک مشکل اور لفظ ہے اس میں، اخیر میں قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، عرق کے معنی پسینہ کے ہوتے ہیں، اور لَيَتَفَسَّدُ، تفسد یہ فسد سے ماخوذ ہے، الفسد، اور فسد کے معنی ہوتے ہیں قطع العرق لإصالة الدم، یعنی رگ کو کاٹنا خون بہانے کے لیے، علاج وغیرہ کے لیے ہوتا ہے ایسا، خون وغیرہ نکالنے کے لیے فسد کرتے ہیں، یعنی کہیں پر زخم یا پھوڑا پھنسی ہوتا تو جس کو یعنی آپریشن کرتے ہیں یا اس کو چیر پھاڑ کرتے ہیں خون وغیرہ نکالنے کے لیے، بہانے کے لیے، علاج کے لیے، تو اس کو فسد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لا يتفسد عرقا۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، ٹھیک ہے، شبہ جبینہ بالعرق المفسود، یعنی ایسی رگ جس کو چیر دیا گیا ہو، اس سے تشبیہ دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، کس لیے؟ مبالغتاً فی کثرت العرق، یعنی کثرت سے جو آپ کے پیشانی سے جو پسینہ جاری ہوتا تھا اس کی وجہ سے، یعنی اسی میں معنی بیان کرنے کے لیے کہ کثرت سے آپ کے پیشانی سے پسینہ نکلتا تھا، چونکہ یعنی رگ کو بھی جو چیرا جاتا ہے خون بہانے کے لیے تو اس سے بھی کثرت سے خون نکلتا ہے، جب رگ کو چیر دیا جاتا ہے تو یعنی یہ کثرت کا معنی بیان کرنے کے لیے یہاں کہا گیا ہے لا يتفسد عرقا۔ یہ تو غریب الفاظ کی یعنی مختصر جو ہے تشریح میں نے بیان کیا یہاں پر۔ اب آتے ہیں حدیث کے معنی کی تشریح کرتے ہیں، حدیث سے یہاں پر کے جو معانی ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر سوال جو کیا گیا ہے دو باتوں کا یہاں پر احتمال ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہاں پر احتمال ہے کہ سوال جو ہے وہ صفت الوحی ہے، یعنی وحی کی صفت، خود وحی کی صفت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حامل الوحی، یعنی جو فرشتہ وحی لاتا ہے اس فرشتے کی صفت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یا عام ہے، دونوں کے بارے میں سوال مقصود ہے، دونوں باتوں کا یہاں پر احتمال ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا، یعنی اوقاتاً، بعض اوقات، یأتینی یعنی الوحی میرے پاس وہ آتی ہے، مثل صلصلۃ الجرس، یعنی جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے اسی طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز سی محسوس ہوتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ کیفیت جو ہے مجھ پر زیادہ گہرا اور سخت ہوتی ہے، یعنی وحی کا جو نزول کی یہ صورت ہوتی ہے، کیفیت یہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہاں پر وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اس سے یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے جملہ کہ یہ کیفیت پہلی جو صورت ہے یہ مجھ پر زیادہ شاق ہوتا ہے یا زیادہ سخت ہوتا ہے میرے اوپر، تو گویا کی بعد والی جو کیفیت ہے اس سے یعنی کمتر ہے، لیکن دونوں سخت ہیں، دونوں صورتوں میں مجھے سختی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مجھ پر شاق گزرتا ہے، یعنی کیفیت وحی کا نزول جو ہوتا ہے، لیکن پہلی جو ہے دوسرے سے زیادہ شاق، پریشانی دونوں میں ہے، دشواری دونوں میں ہے۔ وقد وعیت عنہ ما قال، اور میں فرشتے نے جو کچھ کہا ہوتا ہے اس کو میں یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے لیے آدمی کی رجلاً، آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، فَيُكَلِّمْنِي، پھر مجھ سے کلام کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُول، پھر جو کچھ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہاں پر یہ جملہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ قول نہیں، یعنی اسی سند سے ماخوذ، حضرت عائشہ ہی کا قول ہے، یہ انہی کی روایت ہے، لیکن اسی سند سے ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو معلق ذکر کر دیا یہاں پر بظاہر، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ آگے بھی بتایا جائے گا کہ اس طرح سے حدیث کو بیان کرتے ہیں،
لیکن یہاں پر گویا کہ سند کو حذف کر دیا اسی طریق سے جو سند بیان ان الحارث بن ہشام رضی اللہ یعنی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضی اللہ عنها ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ فقال، اسی سند سے قالت عائشہ نے، اسی روایت میں حضرت عائشہ نے فرمایا ہے. تو یہاں پر کوئی کسی کو اشکال نہ ہو کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ روایت معلق نہیں ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دن میں، سخت ٹھنڈ کے دن میں. فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی یہ کیفیت، یہ شدت دور ہو جاتی، یہ کیفیت ختم ہو جاتی، اور حال یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے کثرت سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا. لا يتفسد عرقا، عرقا یہ تمییز کی بنیاد پر، یعنی گویا کہ آپ کی پیشانی پھٹ گئی ہو اور جس طرح سے خون فوارے کے ساتھ نکلنا لگتا ہے، تو یہ یہاں پر بتانا چاہتی ہیں کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ کیفیت گراں ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی آپ کے پیشانی سے پسینہ آنے لگتا تھا. اب ہم پھر یہاں پر بات کرتے ہیں کچھ حدیث جو ہے یہاں پر کہ کیف یأتیک الوحی فقال احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وهو اشدہ علی، کہ بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی جو کیفیت ہے، حدیث کہہ رہا ہوں، وحی کی نزول کی جو صفت ہے یا جو کیفیت ہے اس حدیث میں، وہ کیا ہے؟ دو حالتوں میں منحصر ہے. یہی تو معلوم ہوا کہ ایک تو کبھی کبھی اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے تو جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز محسوس سنتے ہیں ہم، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول پر زیادہ شاق ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اللہ کے رسول سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، جو کچھ یعنی اللہ کے رسول کو بتانا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اور اللہ کے رسول یاد کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ وحی کی جو نزول کی کیفیت ہے انہی دو حالتوں میں، دو صورتوں میں منحصر ہے. تو یہاں پر اعتراض یا کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ وحی کے نزول کی اور بہت ساری حالتیں ہیں، جیسے وحی کا آنا حدیث میں آتا ہے نہیں وحی کی نزول کی جو حالت ہے یعنی وحی کی صفت، کچھ کا تعلق وحی کی صفت سے ہے، یعنی وحی کی صفات سے ہے، اور کچھ کا تعلق جو ہے حامل الوحی کی صفات سے ہے. تو یہاں پر ایک جو ہے وحی کی صفت یہ ہے کہ جو وحی نازل ہوتی ہے تو گھنٹی کے بجنے کی آواز جیسے محسوس ہوتا ہے، اور دوسرے میں حامل وحی کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور کلام کرتا ہے، اس میں بھی وحی کی صفت. اور تو یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وحی کی اور دوسری صفات بھی وارد ہیں، اسی طرح سے حامل وحی کی اور بھی صفات بیان کیے گئے ہیں، جیسے وحی کی صفات میں سے آتا دوسرے کدوی النحل، کہ شہد کے مکھی کے بھن بھنانے کی طرح سے آواز محسوس ہوتا ہے، سنائی دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے. اسی طرح سے خواب ہے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا جاتا ہے جو کہ وحی کا حکم رکھتا ہے. الہام ہے، دل میں کبھی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، تو یہ بھی وحی کی حالتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. اسی طرح سے فرشتے کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا، ان کی اصلی حالت میں جبریل علیہ السلام کو، جو ان کے 600 پر تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے کو دیکھنا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا کیا، اور کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان اور پورے افق پر چھائے ہوئے ان کے 600 پر ہیں. تو یہ مختلف جو صورتیں اور حدیثوں سے وارد ہیں، یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ بظاہر حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی دونوں حالتوں میں منحصر ہے وحی کی کیفیت یا وحی کی جو صفات ہیں. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ مشائخ سمجھ رہے ہیں اشکال یہاں پر؟ تو اشکال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کا ہم جواب بیان کرتے ہیں. جواب یہ ہے کہ جو دو حالتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو اغلبیت پر محمول کیا جائے گا، یعنی اکثر حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایسے ہی آتی تھی، انہی دو حالتوں میں، انہی دو کیفیات کے ساتھ دو صورتوں میں وحی آتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کو محمول کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو جواب دیا ہے یہ سوال کے بعد جواب دیا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے یعنی حامل وحی کے کی جو اور صورتیں ہیں، مثلاً اللہ کے رسول نے فرشتوں کو دیکھا ان کی اصلی شکل میں، ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور انہوں نے بیان کیا اللہ کے رسول نے جو کچھ سنا، یعنی وحی نازل ہوئی تو فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں جو دیکھا، یہ جو ہے یا اسی طرح سے آسمان و زمین کے درمیان ان کو دیکھا، تو یہ نادر ہے۔ فرشتے کی یہ دونوں صفتیں یہ نادر ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ فرشتہ اسی حالت میں آتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں آتے تھے، اور وہ کیا اس کی شکل کیا ہوتی تھی؟ مثل سلسلۃ الجرس، اور اللہ کے رسول یہاں پر حدیث میں وہ بیان کر چکے ہیں، تو کوئی اشکال یہاں پر نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ وحی کی صفت کے تعلق سے، کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر ہی کی روایت میں ہے کہ دوی النحل سے اس کو تشبیہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایسے ہی معلوم ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہو، اور اس حدیث میں سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دیا گیا ہے، اور کہیں بھی آتا ہے کہ مکھی کے بھن بھنانے کی آواز سے اس کو تشبیہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس روایت میں گھنٹی کے بجنے کی آواز سے تشبیہ دیا گیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ شہد کے مکھی کے بھن بھنانے کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حاضرین کی نسبت سے، جو لوگ وہاں موجود ہوتے تھے دوسرے لوگ، ان کے لحاظ سے تو جو وہ سنتے تھے ان کو کیسے محسوس ہوتا تھا؟ جیسا کہ حضرت عمر نے بیان کیا ہے اپنی حدیث میں، اس کو وضاحت کی ہے کہ یسمع عنده کدوی النحل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکھی کے بھن بھنانے کی آواز سنی جا سکتی تھی، یعنی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھی بھن بھنا رہی ہو۔ تو حاضرین سامعین کی نسبت سے، ان کے تعلق سے، یعنی ان کے لحاظ سے شہد کے مکھی کی بھن بھنانے کی طرح آواز محسوس ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کی آواز کیسے محسوس ہوتی تھی؟ گھنٹی کے بجنے کی طرح سے آواز محسوس ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے سننے کے لحاظ سے وہ آواز کیسے معلوم ہوتی تھی؟ شہد کے مکھی کے بھن بھنانے کی طرح سے، لیکن خود جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے یاتینی، میرے پاس وحی آتی تھی مثل سلسلۃ الجرس، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز محسوس ہوتی تھی وہ گھنٹی کے بجنے کی طرح سے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں، جو اللہ کے رسول پر وحی، یعنی یہ جو کیفیت ہوتی تھی آپ پر وحی کی، جو صورت ہوتی تھی، جب وہ صورت ہوتی تھی تو اللہ کے صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی ان کو نہیں پتہ چلتا آپ پر وحی نازل ہوئی، مثلا یعنی ان کو نہیں پتہ، لیکن کبھی کبھی جو اس طرح سے حال، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ سخت سردی کے موسم میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا صحابہ کرام کو کہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں، جیسا کہ حدیث جبریل، وہاں پر لوگ نہیں سمجھ پائے کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے یا کون ہے، آپ وحی لے کر کے آئے ہیں، کیا ہے، نہیں سمجھ پاتے اس طرح سے۔ جب اللہ کے رسول بتا دیتے کہ ہاں یہ جبریل علیہ السلام تھے جو ایک اجنبی کی شکل میں یا دیہاتی کی شکل میں یا فلاں کی شکل میں آئے تھے، تب صحابہ کرام کو اس کا علم ہوتا تھا۔ واضح ہے؟ اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ الہام، جو وحی کی ایک اور کیفیت الہام، اس کا بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر وحی کی صفت جو ہے، سوال جو یہاں پر ہے وحی کی صفت کے بارے میں، جو یعنی فرشتہ لے کر کے آتا ہے، فرشتہ جو وحی لے کر کے آتا ہے، اس وحی کی کیفیت پوچھی جا رہی کہ فرشتہ آپ کے پاس جب وحی لاتا ہے تو آپ پر وحی کیسے نازل ہو رہی ہے؟ تو جواب بھی اسی کے مطابق دیا آپ نے، الہام کی کیفیت آپ نے یہاں پر بیان نہیں کی کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے الرؤیا الصالحہ ہے کہ خواب کے ذریعہ سے وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خواب میں لوگ مشترک ہیں، خواب کو لوگ سمجھتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ خواب ایسے انسان کے پاس، انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اس کو وحی کا مقام حاصل ہے، اور انسان جو خواب دیکھتے ہیں وہ بقیہ لوگ ان کو، یعنی اس کو وحی کا مقام حاصل نہیں ہے۔ تو لہذا
यहाँ पर इसमें दूसरे लोग भी ख्वाब में शरीक हैं, उनको उसकी कैफियत सूरत मालूम है, लिहाजा यहाँ पर गोया कि सवाल ख्वाब के बारे में नहीं था कि ख्वाब में आपको कैसे वही आती है। ठीक है, तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो हालतें बयान की यहाँ पर, सिर्फ वही जो है इन्हीं दोनों हालतों में मुनहसिर, वही की सूरत जो है या उसकी कैफियत इन्हीं दोनों हालतों में मुनहसिर नहीं है, बल्कि आपने जो जवाब दिया वो सवाल के मुताबिक जवाब दिया है, और इसके अलावा भी वही की कई सूरतें हैं और कैफियत हैं जो मसलन जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का बराह रास्त नबी से कलाम करना, वही नाजिल फरमाना। ठीक है, तो एक तो 4 सूरतें हैं वही के नुज़ूल की, एक तो बराह रास्त यानी कलाम करना, दूसरे फरिश्ता भेज करके, तीसरे इल्हाम के ज़रिया से, और चौथे ख्वाब के ज़रिया से। ये 4 सूरतें हैं वही के नुज़ूल की शक्लें हैं। अब यहाँ पर एक इश्काल और है कि इस हदीस के अंदर वही को की तशबीह दी गई है एक ऐसे चीज़ से, यानी वही जो एक महमूद चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वही नहीं महमूद शय है, तो एक महमूद शय को तशबीह दिया गया है एक ऐसी चीज़ से जो मज़मूम है। क्या है? सलसलतुल जर्स, घंटी के बजने की आवाज़। घंटी की आवाज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं वारिद है कि घंटी जानवरों के गले में घंटी बजाना, इसी तरह से जिस काफिले में यानी जानवरों के गले में घंटी होती है और तो उस काफिले के साथ क्या होता है, फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उनके साथ नहीं होते हैं। ये अल्लाह के रसूल मना किया है घंटी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक मज़मूम शय है, ठीक है, घंटी की जो आवाज़ है उसको उससे तशबीह दिया गया है एक महमूद शय को। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इश्काल है क्यों, आखिर वजह क्या है, क्यों अल्लाह के रसूल ने घंटी के बजने से उसकी तशबीह दी, जबकि घंटी की आवाज़ जो है मज़मूम है, शरीयत में इससे मना किया गया है। तो इसका जवाब ये है, अन्नहु ला यल्ज़मु फि तशबीह तसाविल मुशब्बह बिल मुशब्बह बिही फि सिफ़ाति कुल्लिहा बल यकफ़ी इश्तिराकुहुमा फी सिफ़तिन मा, कि तशबीह जब दी जाती है तो इससे यानी ये लाजिम नहीं आता है कि मुशब्बह और मुशब्बह बिही तमाम सिफात में यकसा हो। मसलन जैसे इसकी मिसाल देता हूं, जब कहा जाता है ज़ैदुन कल असदी, कि ज़ैदुन शेर की तरह से है, तो यहां पर कोई खास सिफत में तशबीह मुराद होती है। ठीक है, उसकी कोई खास सिफत जो है मुराद होती है, ना कि उसके तमाम सिफात। मसलन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़ैद शेर की तरह से, तो किस चीज़ में, बहादुरी में शेर की तरह से है, या हम कहेंगे कि ज़ैद जानवर है, उसके 4 पैर हैं, मुफ्तरिस है, यानी खूंखार जानवर की तरह से है ज़ैद, ये मकसूद होता है नहीं। फला चाँद की तरह से है, तो फला चाँद की तरह से है यानी खूबसूरती में, ना कि चाँद की तरह से गोल है, ठीक है, और इसी तरह से उतना दूर है, ये सब मुराद नहीं होता। तो किसी खास सिफत में यानी मुशाबहत मकसूद होती है, ना कि जब मुशब्बह और मुशब्बह भी तमाम सिफात में यानी दोनों यकसा हैं, बराबर हैं, बल्कि किसी भी सिफत में दोनों मुश्तरक हों वही मकसूद होता है यहाँ पर। तो लिहाजा यहाँ पर सामईन के लिहाज से बयान किया गया, यानी सामईन जिस चीज़ से मानूस हैं, जिस चीज़ से यानी जिस चीज़ को समझ सकते हैं, तो उसके लिहाज से यहाँ पर बयान किया गया है कि ऐसे ही आवाज़ आप महसूस करते हैं जैसे घंटी के बजने की आवाज़ आ रही हो। ठीक है, और जो भी एक आवाज़ जो होती है, सौत, अस्सौतु लहू जिहतान, जिहतो कुव्वतिन व जिहतो तनीन, उसके अंदर आवाज़ की कुव्वत होती है, एक कि आवाज़ के अंदर कितनी कुव्वत है, और दूसरे एक होता है उसके अंदर आवाज़ की यानी कैफियत जो होती है, जैसे उससे यानी वो यानी तरब या उसके अंदर जो आवाज़ की तरह उसकी आवाज़ जो आती है वो दूसरी शक्ल है। तो मिन हैसुल कुव्वा यहाँ पर तशबीह है, मिन हैसुल कुव्वा, कुव्वत के लिहाज से कि आवाज़ की जो आवाज़ आती है, तो जैसे घंटी के बजने की आवाज़ आती है वैसे आपको सुनाई देगा। और जहाँ तक मिन हैसुल तरब है, तो इस लिहाज से हदीस में मना किया गया है, उससे उसको तशबीह नहीं दिया गया है। अब कुछ हदीस के फ़वाइद हैं, हम उसको भी बयान कर देते हैं। इस हदीस से मुस्तंबत मसाइल, बाकी तो वाज़ेह है, उसको बयान नहीं करेंगे, लेकिन चंद ऐसे मसाइल जिसका जो इस हदीस से वाज़ेह नहीं है। मसलन
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی وحی کی صفات میں سے صورتوں میں سے دو کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سے جو وحی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے پہلی جو کیفیت ہے یہ آپ پر شاق ہوتی تھی, دوسرے کے دونوں سخت ہوتی تھیں. دونوں صورتیں سخت ہیں لیکن پہلی صورت یہ زیادہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. یہ سب چیزیں واضح ہیں. اب یہاں پر ہم ایک چیز اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں. صحابی نے جو سوال کیا ان السؤال عن الکیفیت لطلب الطمأنینۃ لا یقدح فی الیقین, کہ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا طلب اطمینان کے لیے, یعنی اطمینان کے مقصد سے, اطمینان کے مقصد تاکہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے, اس لیے کسی چیز کی کیفیت کو طلب کرنا یہ یقین میں قادح نہیں ہے, یقین کے لیے قادح نہیں ہے, یا اس کا اثر یقین پر نہیں ہوتا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کیا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَفَلَا کیا ہے, ہاں قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تاکہ میرے دل کو اطمینان کی خاطر کیفیت کے بارے میں سوال کرنا, اس سے یقین پر فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے انبیاء کرام کے احوال کے بارے میں سوال کرنا, یعنی کہ وحی کی جو احوال ہیں انبیاء کے, کہ ان پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے اور کس طرح, تو یہ بھی سوال کرنا کیا ہے, جائز ہے. اسی طرح سے اگر سوال کیا گیا ہے, کسی سے پوچھا گیا ہے, اور مسئول عنہ جو ہے, یعنی جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, جو چیز پوچھی جا رہی ہے, اگر اس کی متعدد قسمیں ہیں تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ جواب کے شروع ہی میں اس کو اس طور پر بیان کرے جس سے کہ واضح ہو جائے کہ اس کی مختلف حالتیں ہیں, مختلف قسمیں ہیں. ایسا کرنا بہتر ہے اور اچھا ہوتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں دوسری حدیث سے بعد والی حدیث شروع کریں گے. اگر آپ لوگوں کے ہاں کوئی سوال, کوئی اشکال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں جب تک آپ لوگ لائن پر جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.